السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، شداد کی بنائی ہوئی زمینی جنت دریافت کر لی گئی۔ امریکی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر نے ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جب ماہرین شداد کی جنت تک پہنچے تو انہوں نے کون کون سے حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ یہ جنت کس قوم نے کب، کیسے اور کیوں تعمیر کی تھی؟ کئی سالوں کی محنت کے بعد جب یہ جنت تیار ہوئی تو شداد اس میں قدم کیوں نہ رکھ سکا؟ شداد کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر ملک الموت نے کتنی بے دردی سے شداد کی روح قبض کی، آج ہم اسی کی تفصیل آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہ ہو سکی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں سے بہت جاہ و جلال والے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد بتایا جاتا ہے جو بڑے بھائی شدید کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بھائی اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وسیع علاقے پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کی بعد سلطنت کو مزید بڑھایا اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس وقت کی چھوٹی بڑی سلطنتیں شداد سے شدید خوف کھاتی تھی اور اس کے ماتحت کام کرتی تھی۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ شداد نے طاقت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ دوستو، اس وقت کے علماء نے شداد کو سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو شداد کہنے لگا کہ جو حکومت، دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی ان کو اس کے سامنے بیان کر دیا، تو شداد نے غرور میں آ کر کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کروائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق جو ایران کا حکمران تھا اس کو پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک پہ اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں سے ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا گیا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ شداد نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا، اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا جنہیں حوروں کا خطاب دیا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شداد نے یہ شہر 12 سال میں تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی اس شہر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی کے اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ گھوڑا بھگاتے بھگاتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور ویرانے میں پہنچ گیا۔
अचानक हिरन ने रुक कर शद्दाद को पुकारा और कहा, शद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया कि अब तू मौत के पंजे से आजाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद का रवां रवां कांपने लगा और उसने पूछा, तू कौन है? हिरन ने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में रोड़े क्यों अटका रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। मलकुल मौत ने इजाजत ना दी। चुनाचे शद्दाद घोड़े से गिरा और मर गया और इसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगार सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में खत्म हो गया और इसकी बनाई हुई जन्नत इसमें मौजूद अफराद समेत जमीन में धंस गई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद अदन के कुर्ब जवार में रहने वाले मकामी अफराद ये गवाही देते थे कि शद्दाद के तामीर करदा शहर से रात के वक्त अजीबो गरीब रोशनियां फूटती हैं। बज़ाहिर इस शहर को अल्लाह ताला ने इंसानी नजरों से ओझल कर रखा था, ताहम कभी कभार इसकी झलक किसी न किसी इंसान को दिखाई देती थी। कुतब में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं, इत्तेफाक से अदन की जानिब चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप इसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए जिसे शद्दाद ने तामीर करवाया था। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। कहने लगे, ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहिरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफत दमिश्क में पहुँचे। अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है, मगर अल्लाह ताला ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा कर रखा। उलमा ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा और वो छोटे कद और सुर्ख रंग का होगा। इसके अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे और वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा में मौजूद थीं। दोस्तों, हाल ही में अमरीकी हुकाम ने यह दावा किया कि उन्होंने शद्दाद की खोई हुई जन्नत दरियाफ्त कर ली है। ओमान के एक इलाके की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर को शहर इरम यानी शद्दाद की जन्नत करार दिया गया। यहाँ बड़े बड़े सतूनों वाले महल मौजूद हैं और यहाँ से इंतहाई नायाब और कीमती जवाहिरात भी मिले हैं। इन्हीं शवाहिद की बिना पर इसे शद्दाद की जन्नत करार दिया गया, मगर असल हकीकत क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।